من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد ذوی الاحترام حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. چند ہی دن بعد اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یہ مہینہ اپنے دامن میں بڑی ہی رحمتیں، بڑی ہی برکتیں رکھتا ہے، مگر آخری عشرہ جو ہے وہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطۂ عروج، نقطۂ کمال ہوتا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اعتکاف آخری عشرے کا یہ مسنون ہے. جو شخص
اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوئی ان کو ذرا چپ کرا دے، اوپر کوئی آدمی ہے تو ذرا خاموش کرا دے ان کو جا کے۔ تو آخری عشرہ جو ہے یہ حسنات اور برکات دامن میں جمع کرنے کا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ حاضرین محترم، آج سے 1395 برس پہلے اپریل کا مہینہ تھا، سن 623 عیسوی تھی، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، سن 2 ہجری تھا، جب تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا، جسے تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ غزوہ بدر اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے سورہ آل عمران میں، سورہ الانفال میں اس غزوہ بدر کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ اور پہلا غزوہ ہے، اور یہ ایسا غزوہ ہے کہ جسے کوئی بھی مسلمان فراموش نہیں کر سکتا۔ تاریخ اسلام اپنے دامن میں اس واقعے کی تفصیلات کو لیے ہوئے ہے، مگر قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران میں، سورہ الانفال میں تفصیلی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر جب ہوا تھا، اس کو قرآن مجید نے ایک عظیم نام دیا، اس کا نام ہے یوم الفرقان۔ یوم الفرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ اس دن کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کا نام دیا۔ سن 2 ہجری رمضان شریف کا مہینہ، جمعے کا دن اور 17 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اگر سفر کریں، شاہراہ قدیم کے راستے یا جدہ سے مدینہ منورہ جائیں، پرانے راستے سے جسے شاہراہ قدیم کہتے ہیں، تو اس راستے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بدر۔ یہاں یہ معرکہ ہوا تھا، اور کفر اسلام کو مٹانے کے لیے قریش مکہ نے 1000 کے قریب لشکر تیار کیا، اور سامان جنگ اور اسلحہ کے ساتھ لیس ہو کر مٹھی بھر مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے اور ہجرتوں کے مارے ہوئے ابھی 2 برس انہیں گزرے ہیں، ابھی ان کو مٹانا آسان ہے، اگر یہ لوگ طاقت پکڑ گئے تو پھر ان سے جنگ کرنا، ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ عالم کفر پورے ساز و سامان کے ساتھ مسلح ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے مکے سے نکلتا ہے، ابو جہل اس کی سربراہی کرتا ہے، اور ادھر نبی کریم علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ قریش مکہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے پہلے یہ 2 حضرات کھڑے ہوئے۔
انہوں نے کہا حضور ہم اپنا جان، اپنے مال، اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پہ قربان کریں گے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی بقا کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو انصار کی طرف سے انتظار تھا کہ مہاجرین کی نمائندگی حضرت ابوبکر حضرت عمر نے فرمائی، اب انصار کی طرف سے کون اٹھتا ہے؟ تو انصار کی طرف سے حضرت مقداد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری کھڑے ہوئے اور حضرت مقداد نے کہا حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ آؤ جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلو دشمن کے مقابلے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کے مزے لیں گے، ہم تو نہیں جاتے۔ حضرت مقداد نے کہا حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی بہا دیں گے اور جان سے مال سے اولاد سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو کلا کما کرنے کے لیے ہم قربانیاں دیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت سعد نے کہا کہ حضور ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ حکم فرمائیں کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ ہم آگ میں بھی چھلانگ لگا دیں، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ چنانچہ انصار کی طرف سے جب یہ جواب سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کا چہرہ مسکرا اٹھا، حضور کے چہرے پہ مسرت آئی، اور جب لشکر اسلام کی تیاری کی گئی آپ حیران ہوں گے کہ کل تعداد 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل، صرف 313 افراد جو اس غزوہ بدر کے لیے لشکر اسلام ترتیب پا رہا تھا، اور حالت کیا تھی کہ پورے لشکر کے اندر 2 گھوڑے تھے، پورے لشکر کے پاس آدمی 313 اور سواریوں کے لیے 2 گھوڑے، اور جنگ کے معاملے میں جب اسلحہ دیکھا گیا تو صرف 6 زرہیں، زرہوں کی تعداد 6، اور جن سے لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، غزوہ لڑنا ہے، اور ان کی تعداد 8 تلواریں تھیں پورے لشکر کے پاس۔ بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا پہننے کا، بعض کے پاس کرتا نہیں تھا پہننے والا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ قافلہ چلتا ہے مکہ مکرمہ سے، اور بدر جس مقام پر یہ مارکہ ہوا، جب یہ 313 نفوس قدسیہ بدر کے اندر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کفار تو پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں، 3 گنا تعداد میں زیادہ تھے، بعض روایات میں 900 آیا، بعض میں 950، بعض میں 1000۔ بہرحال وہ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا لشکر قریش لشکر کفار زیادہ تھا، تلواریں بھی، سواری بھی، اشیاء خرد و نوش بھی، پوری طرح جنگی تیاری کر کے آئے تھے، مگر مسلمان تو محض اپنے دفاع کے لیے آئے تھے، ان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم مقام بدر پر بے سر و سامان تھے، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جو افرادی قوت ہے وہ 313 افراد پر مشتمل ہے۔
اب ایک بے سر و سامانی کا جو عالم تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بدر میں بے سر و سامان تھے، اللہ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی، اس وقت تمہاری مدد فرمائی۔ یہاں ایک بات ضمناً یاد رکھیے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جو جنگ لڑی گئی اور اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور ایسی جنگ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی مگر اس میں حضور کسی وجہ سے تشریف نہ لے گئے تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوات میں سے سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ جب بدر کے اندر مسلمان پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو مضبوط زمین تھی، پتھریلی زمین تھی، وہاں پر کفار کا قبضہ ہے، پانی کا جو کنواں تھا اس پر کفار کا قبضہ ہے، وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے اور خیمہ زن تھے۔ اب ادھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ یہاں انہوں نے اپنے خیمے لگانا تھے، وہاں ریت تھی، جب اس میں صحابہ کرام ریت میں چلتے تھے تو پاؤں پھسلتے تھے اور بڑی کڑاکے دار گرمی تھی۔ اب ہوا کہ آگے صحابہ کرام نے دیکھا پانی پہ ان پہ قبضہ ہے، پانی تو موجود نہیں۔ اسی طرح اشیاء خرد و نوش اور ریتلی زمین اور مارکا جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام ظاہری اسباب پر نظر رکھے ہوئے تھے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ جب حضور نے دعا فرمائی تو اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ وہ ریتلا علاقہ جو تھا وہ بڑا مضبوط بن گیا اور اس پر صحابہ کرام جم کے اپنے خیمے لگا لیتے۔ اور اس تیز بارش کے ہونے پر صحابہ کرام نے ریت کے حوض بنائے، اس میں پانی کا ذخیرہ کر لیا، خود پانی پیا، سواریوں کو پانی پلایا، صحابہ کرام اس میں غسل کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جنگ کے جرنیل اعظم تھے، سپہ سالار اعظم تھے، اور آپ کے لیے کیا اہتمام کیا جائے؟ وہاں آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بلکہ اس جگہ پہ آج مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد عریش ہے۔ عریش کہتے ہیں چھپر کو۔ صحابہ کرام نے ایک بلند جگہ پہ ایک چھپر بنا دیا جس پر نبی کریم علیہ السلام اس چھپر کے نیچے بلند جگہ پہ تشریف فرما رہیں اور جنگ کا نقشہ دیکھتے رہیں اور وہاں سے حضور ہدایات دیتے رہیں۔ اب اصل معاملہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے پہرے کے لیے کس کو منتخب کیا جائے؟ اب صحابہ کرام میں یہ آواز گونجی، کون ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا پہرے دار ہوگا؟ صحابہ کرام پہ سناٹا چھا گیا، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ یہ سعادت کون لے گا؟ دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ تیاری کر رہے تھے کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں، یہ خدمت میں سر انجام دوں۔ دیکھا کہ اس لشکر میں سے ایک شخص نکلتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ نے جب غور سے دیکھا تو وہ آنے والے ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میں جب تک زندہ ہوں میں کسی کو یہ ڈیوٹی لینے نہیں دوں گا، یہ خدمت اگر سر انجام دوں گا تو میں دوں گا۔ اور پورے لشکر پر وہ بارش ہونے کے سبب ٹھنڈی ہوا چلی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، اور سورہ الانفال میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری مدد اس صورت میں آئی کہ اچھی موسلا دھار بارش ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے ہم نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لشکر پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ اب حضور نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم آرام کرو اور سو جاؤ۔ سب صحابہ کرام کو بڑی میٹھی نیند آئی اور سب رات بھر وہاں سوئے رہے، لیکن دو ہستیاں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ابو بکر صدیق یہ رات بھر سوئے نہیں، رات بھر جاگتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات بھر نبی کریم علیہ السلام سجدے میں ہیں، اللہ کے عبادت میں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور میرے آقا کریم نے جب صبح کا وقت ہوا تو حضور نے اس قدر زاری فرمائی، اس قدر روئے اور دعا فرمائی کہ
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے کندھے مبارک سے چادر جو ہے وہ نیچے گر پڑی، ہاتھ اتنے بلند کیے اور حضور نے دعا یہ فرمائی، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد اور نصرت نہ فرمائی تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب اس قدر جب جاری فرمائی تو صدیق اکبر نے حضور کو پیچھے سے تھام لیا اور عرض کیا، حضور بس کیجئے بس کیجئے، اتنی زاری نہ فرمائیے، آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ کی نصرت آنے والی ہے۔ اب حضرات گرامی، صبح کو وقت جب صفوں کو ترتیب دیا جا رہا تھا، آج جنگی اصولوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں ان میں جو صف بندی کی جاتی ہے، پوری دنیا کے جنگجوؤں نے یہ اصول کہاں سے لیا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے لیا تھا۔ سب سے پہلے حضور نے صفوں کو ترتیب دیا۔ اب جب صفوں کو حضور ترتیب دے رہے تھے، ایک صحابی جن کا پیٹ ذرا بڑھا ہوا تھا اور وہ لائن کے اندر کھڑے تھے، جب لائن کے اندر کھڑے تھے تو ان کا پیٹ ذرا باہر کو تھا، تو نبی کریم علیہ السلام تیر سے صفیں درست فرما رہے تھے، کسی سے فرماتے آگے ہو جاؤ، کسی سے فرماتے پیچھے ہو جاؤ، صف بندی کی طرف حضور بڑی توجہ دیا کرتے تھے۔ جب صفیں ترتیب دی جا رہی تھی تو حضرت سواد کے پیٹ پر حضور نے محبت سے تیر مارا اور فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر تیر مارا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ صحابی اتنی جسارت کر رہے ہیں کہ حضور میں بدلہ لے گا۔ آج اگر کوئی جرنیل سے فوجی کہے کہ صاحب میں آپ سے بدلہ لوں گا تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے، مگر رحمت کائنات سرور عالم علیہ السلام سے سپاہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے پیٹ پر ضرب لگائی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، فرمایا لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ اب جب وہ بدلہ لینے لگے تو اس حضرت سواد نے کہا، حضور جب آپ نے مجھے تیر مارا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، اب آپ بدلہ میں آپ سے لوں گا لیکن آپ کے پیٹ پر تو کپڑا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب پیٹ سے کپڑا اٹھایا، حضرت سواد نے آگے بڑھ کر حضور کے شکم اقدس کا بوسہ لے لیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ بھائی اس کا انداز محبت عجیب ہے۔ میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا سواد یہ تو نے کیا کیا؟ عرض کی آقا یہ بدلہ تو ایک بہانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ مارقہ بدر رونما ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے چند لمحوں بعد میں جام شہادت نوش کر جاؤں، میری تمنا یہ تھی کہ میرے لب آپ کے شکم اقدس کے ساتھ لگ جائیں اور مجھے آپ کے جسم اطہر کی برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع مل جائے، اور اس طرح سے میں شہادت کے وقت اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا۔ یہ ایمان افروز واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا۔ اب جب صفیں درست کر دی گئی، اللہ اکبر، بڑے بڑے سورما اور جنگجو پرانے کفار جو لشکر میں آئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے آنے واحد کے اندر وہ قتل ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ اب ہوا کیا؟ قرآن مجید سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پہلے 1000 فرشتہ بھیجا، پھر ہم نے 3000 فرشتہ بھیجا، پھر میں نے 5000 اضافہ کر دیا اور 5000 ملائکہ آسمان سے فرشتے وہ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی نصرت اور مدد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اور ایسا گمسان کا یہ مارکا تھا حق اور باطل کا کہ تاریخی روایات جب ہم پڑھتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کل 8 تلواریں تھیں، کل 8 تلوار۔ اب ہوا کیا کہ ایک صحابی نے کہا، حضور دل میرا بھی کرتا ہے اس جنگ کی آگ کے اندر میں کود جاؤں اور میں بھی جہاد و قتال کروں، مگر حضور میرے پاس تو کوئی تلوار نہیں ہے۔ میرے آقا کریم نے دیکھا کہ قریب ہی ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، سرکار نے اٹھائی اور اسے دی اور فرمایا لو اس سے جا کے جنگ کرو۔ اب وہ صحابی جب جنگ کرنے کے لیے گئے، جس کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے
چھڑی اس کی گردن تک کبھی پہنچ نہیں پاتی تھی کہ اس کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی۔ اب مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، صحابی نے آ کے کہا حضور عجب معاملہ ہے، اس چھڑی سے جو کھجور کی ٹہنی تھی، اس چھڑی سے جو حضور نے انہیں عطا فرمائی، میں جس کافر کو مارتا ہوں ابھی میری چھڑی تو اس کی گردن کے قریب تک نہیں پہنچتی تو اس کی گردن پہلے کٹ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس کو چھڑی مارنے کا تو ارادہ کرتا تھا، تیری چھڑی لگنے سے پہلے جبریل اس کی گردن کو کاٹ دیتے تھے۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اب حضور نے دعا فرمائی تھی، باری تعالیٰ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہ فرمائی تو قیامت تک دنیا میں تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے نصرت فرشتوں کی صورت میں نازل فرمائی، اور ادھر صحابہ ارادہ فرماتے تھے اس کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ تائید الہی تھی۔ اب اس کو پس منظر میں آپ دیکھیں، یہ شعر جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ حفیظ جلندری نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اس کا یہ پس منظر ہے کہ مسلمانوں کی تائید غیبی اور نصرت الہی 5000 ملائکہ کی صورت میں بدر میں نازل ہوئی، بارش کی صورت میں نازل ہوئی، نیند کے غلبے کی صورت میں نازل ہوئی، ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ان غلاموں کی مدد بدر کے میدان میں فرمائی۔ حاضرین محترم، اس معرکے کے اندر 70 کافر مارے گئے، 70 کافر، اور 13 مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ایک مسلمان زخمی ہوئے، اور جو زخمی تھے ان کو جب واپس لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے کل 14 مسلمان بدر میں شہید ہوئے اور 70 کافر جو ہیں وہ مارے گئے، اور بڑے بڑے ان کے نامی گرامی سردار مارے گئے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، دیکھیے اللہ کی تائید بدر میں کیسے آئی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں صحابہ کرام گمان کر رہے تھے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داریوں کو قبول نہ کرتے تو ان کی جگہ پہ عبد الرحمن بن عوف کو لوگ خلیفہ ماننے کے لیے تیار تھے، اس پائے کے صحابی رسول اور جلیل القدر صاحب۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں گھمسان کا مارکا تھا، اور میں دیکھا کہ میرے پاؤں میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کی عمر 10 سال ہوگی، ایک کی 12 سال ہوگی، وہ میں نے دیکھا میری ٹانگوں میں۔ میں نے کہا میری ٹانگوں میں یہاں بچے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا میں نے دیکھا 2 ننھے بچے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں چچا جان، چچا یہ تو بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا ابو جہل کو تم کیا کرو گے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ اے چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے یا اپنی جان دے دیں گے یا اس کو مار دیں گے، ہم یہ عزم و ارادہ کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں اس کے ارد گرد تو ایک بڑا دستہ ہے جو محافظ ہے، تم اس تک کیسے پہنچو گے؟ انہوں نے کہا کہ چچا جان یہ درست ہے کہ ایک دستہ ابو جہل کی حفاظت پہ مامور ہے، مگر یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ مگر یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ اب دونوں بچوں کو جب دیکھا، ان کا جذبہ جہاد اور جذبہ حب نبی کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے یہ جان دینا چاہتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹو وہ ہے وہ ابو جہل صاحب۔ اب کیا ہوا تاریخ کے صفحات پر موجود ہے، مدارج النبوت میں دیکھ لیں اور تمام تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ دونوں بچے باز کی طرح جا کے جھپٹے اور ایک تلوار ماری حضرت معاذ نے، اور ابو جہل کی ٹانگ کٹ کے دور جا کے گری۔ اب جب ٹانگ گر گئی دیکھا 11-12 سال کے 2 بچے، ان کے ہاتھوں سے ابو جہل ذلت کی موت مرا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ابھی مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے،
اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بھی ہوئے، حضور کے صحابی ہونے کا شرف بھی ہوا، لیکن ابھی تو مسلمان نہ تھا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا۔ اس نے کہا کہ میرے باپ پر حملہ ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی۔ اس نے پیچھا کیا حضرت معاذ کا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ کا جب پیچھا کیا، تلوار ماری تو ان کا بازو کٹ گیا۔ اب بازو جب کٹا تو بازو کا ایک تسمہ جو ہے ٹکڑا گوشت کا وہ لٹک رہا تھا۔ حضرت معاذ نے پاؤں کے نیچے بازو رکھ کر زور سے کھینچا کہ یہ راستے میں رکاوٹ بن رہا، جہاد میں حائل ہو رہا ہے۔ بازو کو کھینچ کر توڑ کر کے نیچے پھینک دیا، اور اس اکرمہ کا ایک ہاتھ کے ساتھ تلوار پکڑ کر اتنا تعاقب کیا کہ وہ میدان چھوڑ کر اکرمہ بھاگ گیا۔ باپ کے قتل ہونے کی دہشت اس پہ طاری تھی، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس دوران جب گھمسان کا معرکہ ہوا، صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر، آقا بے سر و سامانی کا عالم، ادھر سے تائید غیبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہو رہی، اور ایک موقع جنگ میں ایسا بڑا نازک آیا، 3 گنا تعداد میں زیادہ تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے جب دیکھا تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، اور صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ اب میرے آقا کریم نے کیا کیا؟ سورہ الانفال میں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک کنکروں کی مٹھی اٹھائی، مٹھی بدر سے کنکروں کی اٹھا کر میرے آقا کریم نے پھینکی۔ اب دیکھیے حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ۔ اب مٹھی سرکار نے کنکروں کی اٹھا کر جب کفار کی طرف پھینکی، اب کوئی نزدیک ہے، کوئی دور ہے، کسی کا منہ ادھر کو ہے، کسی کا منہ ادھر کو ہے، مگر تمام تفسیروں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا کریم نے جب یہ کنکر اٹھا کے پھینکے تو ریت بن کے یہ کنکریاں بکھر گئیں، اور کوئی کافر ایسا نہ بچا تھا جس کی آنکھ کے اندر یہ ریت نہ پڑی ہو۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اب ریت پڑی، لیکن مسلمان بھی تو تھے اس میدان میں، مگر مفسرین نے لکھا کسی مسلمان کے آنکھ میں وہ ریت نہیں گری، مگر کوئی کافر ایسا بچا ہی نہیں جس کی آنکھ میں وہ ریت نہ پڑی ہو۔ جب سب کی آنکھوں میں ریت پڑی تو وہ دیکھنا بند ہو گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا زوردار دفاع جو تھا اس نے کفار کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور دیکھا کہ کفار میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھی بھاگ رہے تھے۔ اسی دوران اسی کشمکش میں ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، جن کا نام حضرت قتادہ ہے رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر۔ اب وہ جب تیر لگا تو ان کی آنکھ نکل گئی، اور ڈیلا جو ہے آنکھ کا لٹک گیا۔ وہ لٹکی ہوئی آنکھ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں لے آئے۔ سیرت کی مشہور کتاب السبل الہدیٰ کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کریم سے آ کے عرض کرتے، حضور میری آنکھ میں تیر لگا ہے، میری آنکھ نکل گئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے میرے غلام یہ بتا تجھے آنکھ دے دی جائے یا جنت دے دی جائے؟ حضرت قتادہ نے عرض کی، آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے مانگنے پہ عطا فرما دیں، اور کرم فرمائیں جنت اپنی طرف سے عطا فرمائیں۔ اب میرے آقا ریت کی مٹھی اٹھا کر پھینکتے ہیں کفار کی آنکھوں میں، تو اللہ رب العزت سورہ الانفال میں قرآن میں محبوب کی صدا کو فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب یہ ریت کی مٹھی اور کنکروں کی آپ نے کب پھینکی؟ یہ تو اللہ نے پھینکی۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حاضرین محترم، پھینک تو حضور اپنے دست اقدس سے رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، دنیا والوں بظاہر میرے مصطفیٰ اپنے دست اقدس سے ریت پھینک رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دست قدرت سے پھینکی جا رہی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگتا ہے، آقا ڈیلا نکل گیا، فرمایا آنکھ لینی ہے یا جنت؟ عرض کی آقا آنکھ میرے طلب کرنے پہ دے دیں، اور کرم نوازی فرمائیں، اور جنت اپنی طرف سے عطا فرما دیں۔ میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، لعاب دہن مبارک لگا، ڈیلا پکڑ کے آنکھ میں رکھا۔ حضرت قتادہ کیا عرض کرتے ہیں
میرے آقا نے فرمایا بتا اب تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا اب تو یہ علم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی، آنکھ ایسے ہو گئی جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ حضور کے لعاب دہن کو اللہ نے شفا بنایا ہے جی۔ حضور کا لعاب دہن دافع بلا ہے، اگر حضور کا لعاب دہن دافع بلا ہے تو حضور کی ذات اقدس کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت قتادہ کو آنکھ مل گئی غزوہ بدر کے اندر۔ اور پھر اور دیکھیے ذرا حضرات ذی وقار، میں یہ عرض کرتا ہوں آج کے بیان میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غزوہ بدر جو حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا، اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو فتح و نصرت آپ سن چکے ہیں، بارش کی صورت میں، نیند کی صورت میں، ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں، 5000 فرشتوں کی صورت میں اللہ نے مدد فرمائی۔ مگر اس جنگ کے اندر صحابہ کرام کے قلب و جگر پر، ان کے دل و دماغ پر نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا نقش جو ہے وہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں، اگر کسی کو چھڑی پکڑاتے ہیں وہ تلوار بن جاتی ہے، کسی کی آنکھ میں لعاب دہن لگاتے ہیں تو اس کی آنکھ درست ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے کہ ان کی تلوار پرانی تھی اور تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جب تلوار ٹوٹی، ایک ہی تلوار، کل 8 تلواریں تھیں اور ایک تلوار ٹوٹ گئی، باقی 7 تلواریں رہ گئیں۔ حضرت عکاشہ آئے اور عرض کی حضور ایک تلوار تھی میرے پاس، یہ بھی ٹوٹ گئی اور وہ بھی زنگ آلود تھی، ٹوٹ گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک کھجور کی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اے عکاشہ یہ چھڑی لے لو اور اس سے جا کے جہاد و قتال کرو۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نے چھڑی میرے ہاتھ میں پکڑائی، میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، تلوار بن گئی، اور فرمایا جاؤ اس سے لو۔ اس تلوار سے وہ جہاد کرتے رہے، اور غزوہ بدر کے بعد کئی جنگوں کے اندر اس تلوار سے وہ جہاد کرتے رہے۔ انہوں نے اس تلوار کا نام محبت سے رکھ دیا تھا العون۔ العون اس تلوار کا نام رکھا تھا، اور یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے، ہر غزوے کے اندر اس عون تلوار کے جوہر صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے، اور دور دراز سے صحابہ کرام آیا کرتے تھے کہ جاؤ اس تلوار کی زیارت کر کے آؤ جو میرے مصطفیٰ کریم نے چھڑی کو تلوار بنایا تھا، اور چھڑی بھی کھجور کی ٹہنی، حضور نے اپنا دست مبارک لگایا تو وہ چمکتی ہوئی سفید تلوار بن۔ لوگ دور دراز کا سفر کر کے آتے اور اس تلوار کی آ کے زیارت کیا کرتے۔ اس جنگ میں جب 70 کافر مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، تو حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھے ابو جہل کی خبر لا کے دے؟ کون ہے جو ابو جہل؟ کفار تو مکے کی طرف بھاگ گئے، سامان بھی چھوڑ گئے، اور 313 افراد کو 3 گنا زیادہ فوج پر بدر کے میدان میں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ روح جہاد، یاد رکھیے جہاد اسلام کی روح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے قتال و جہاد میں حصہ لیا۔ اسی غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، جب کھجوریں کھا رہے تھے تو فوراً حکم ہو گیا چلیے میدان میں نکلیے۔ تو وہ صحابی جو ہے اس نے کھجوروں کو تھیلی پہن پکڑی ہوئی تھی، اور جو کھجور ہاتھ میں پکڑی تھی وہ بھی کھانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ کھجور کھانے میں جتنا وقت لگے گا اتنی دیر کی نہ ہو، اور حضور کے حکم کے ارشاد کی تعمیل میں جہاد کے لیے میدان میں چلے گئے۔ آج لوگوں نے دہشت گردی نام دے دیا جہاد کو، لہذا جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہونا چاہیے۔ جہاد جب بھی ہوا مسلمانوں نے دفاع کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے جہاد کیا۔ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ جہاد اور ہے اور دہشت گردی اور ہے، اور جہاد اتنی بڑی قوت ہے کہ افغانستان سے سپر پاور روس کو اگر بھرایا تو وہ جذبہ جہاد تھا
کہ روس پسپا ہوا اور افغانستان سے نکلنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ تو جہاد یہ مسلمانوں کے اندر جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اور رہا، ہمیشہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہا۔ آج ہمارے اندر غروح جہاد اور جہاد کے وہ لوازمات جو قرآن نے ہمیں تعلیم دیے، آج ہمارے اندر وہ مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں پھر نئے سرے سے عزم کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے کہ دین اسلام کے عالمگیر غلبے کے لیے جس قربانی کی بھی ضرورت پڑے، مسلمان اس کے لیے قربانی دیتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں تاریخ رقم کی۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھے ابو جہل کی خبر لا کے دے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 کفار کی لاشیں پڑی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جا کے دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ گرا پڑا ہے اور اس کی لاش پڑی ہے۔ فوراً سرکار کے پاس آئے اور آ کے بتایا حضور میں دیکھ کے آیا۔ میرے آقا تشریف لے گئے اور حضور نے اس کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے، 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اب یہ بدر کے اندر جو 313 اصحاب بدر تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پیارے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان 313 اصحاب بدر کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اب صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کی کتنی برکتیں، فرماتے ہیں کسی کا کوئی کام اٹک جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، وہ منت مان لے کہ میں اصحاب بدر کے نام پر 313 روپے مسجد کی خدمت کروں گا، 313 روپے مدرسے کی خدمت کروں گا، یا کسی بیوہ عورت کو، یتیم بچے کو، کسی اپاہج و معذور کو اصحاب بدر کے نام کی تعداد کے مطابق میں یہ خیرات کروں گا اور اس کا ثواب اصحاب بدر کی روح کو پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اصحاب بدر کی برکت سے اس آدمی کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے جن کی عظمتوں کو قرآن میں بیان فرمائے۔ اب اللہ رب العزت فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے محبوب کے غلاموں تم بے سر و سامان تھے، اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو فتح و نصرت بدر کے میدان میں حاصل ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ تمام غزوات کے اندر غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ تبوک کو دیکھ لیں، ہر موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں نے جان، مال، عزت، آبرو سب کی قربانی غلبہ اسلام کے لیے دی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو تاریخ میں ایسا کہیں بھی کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے جیسا غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کرام نے بے مثال قربانیاں دی تھیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا آؤ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے، لشکر اسلام کی کفالت کے لیے، حضور نے فرمایا مجھ سے سودا کرو، کون ہے جو مال مجھے دے دے اور مجھ سے جنت لے لے۔ حضور ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت کی کفالت کرے گا میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس موقع پر تمام لشکر اسرت کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ اور ذمہ کیسے اٹھایا؟ ان کے جوتوں کے تسموں سے لے کر سواری، اشیاء خرد و نوش، اسلحہ، سامان جنگ، اکیلے سارا خرچہ عثمان غنی نے اٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا لوگو میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی اللہ نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی۔ اب میرے روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کا وقت آیا تو حضرت عثمان غنی نے اکیلے بیر روما خرید کے وقف کیا، لشکر اسرت کی کفالت کی، مسجد نبی کی توسیع کے لیے جگہ دی۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جہاں اپنی جانیں لڑائیں
وہاں اپنا مال بھی دین اسلام کے غلبے کے لیے پیش کیا۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مال لاؤ جہاد و قتال کے لیے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں مال لینے گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہر موقع پر ابو بکر صدیق مال خرچ کرنے میں بڑھ جاتے ہیں، آج میں آگے بڑھوں گا۔ جب گئے تو اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا سرکار کے پاس لے آئے۔ میرے آقا کریم نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر کتنا مال لائے ہو؟ آقا آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا جہاد کے لیے لے آئے۔ دیکھا صدیق اکبر مال لے کے آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی آقا میں گھر کا سارا اثاثہ لے آیا ہوں، میں نے تو سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، سارا سامان لے آیا ہوں۔ تو فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا۔ اب یہ دیکھیے حضرات، یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ جب بدر کے اندر سرکار نے اب 3 گنا تعداد میں کافر، 313 مسلمان، یہ کیا جذبہ تھا؟ یہ وہی جذبہ جہاد تھا جس سے مسلمان سرشار تھے اور وہ میدان میں کود پڑے۔ احد کے اندر دیکھیں، حنین میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، جہاد فی سبیل اللہ یہ نقطہ کمال تھا۔ صحابہ کرام نے جانیں بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اور تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ گھر کا سارا سامان ہی صدیق اکبر اٹھا کر کے لے آئے تھے۔ ہمیں اس موقع پر یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، اور دین کے ساتھ ہمارا رشتہ تعلق جو ہے اللہ اسے دائمی اور ابدی بنائے۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ جو اپنے دامن میں رحمتیں لے کر کے آتا ہے، جو اس کے دن باقی ہیں ان کی قدر و منزلت کرتے ہوئے شب قدر کی تلاش، آخری عشرے کا اعتکاف، تراویح کے اندر قرآن مجید کی منزل، سحری، افطاری، یہ ساری نعمتیں جب اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے گہری وابستگی ہو جائے، یہ تعلق اور مضبوط ہو جائے، رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی محبت، دین کا فہم، دین کا شعور اور دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔